مجھے دے دیجئے صحیح بخاری سے 20 رکعت تراویح رسول پڑھے اور سنت ہے وہ، اگر آپ بول رہے ہیں وہ صحیح بخاری سے دلیل دے دیجئے، انشاءاللہ میں اعلان کر دوں گا ویڈیو کے ذریعے سے کہ میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت اہل حدیث کا خادم یہ بول رہا ہوں، یہ دلیل مل گئی ہے 20 رکعت سنت ہے بخاری سے، اور اگر دلیل نہیں ملی تو آپ 8 اور 3 11 کو مان لیں گے؟ اگر ہم نے بتا دیا تو میں مان لوں گا، اعلان کر دوں گا 20 سنت ہے، اعلان کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ ساروں کو نہیں مانتے؟ حضرت عمر آپ نے کیا ہے بولے دو نا شیخ، ستاروں کے معنی دیں نہیں وہ حدیث بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ضعیف حدیث سے اللہ کے نبی کے قول میں کوئی ضعف پیدا نہیں ہے، تعویل کے عمل کے اندر ضعف ہے۔ اچھا چلو، عمر رضی اللہ عنہ مانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند بھائیوں نے یہ ویڈیو بھیج کر جواب دینے کہا ہے، اور مجھے بھی رہا نہیں گیا کہ ماہ رمضان میں شیاطین بند ہونے کے بعد بھی چند لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی تراویح کی 8 رکعت یا 20 رکعت کہہ کر لڑ رہے ہیں۔ چند لوگ ہیں جو قریب 160 سال سے ہر رمضان میں یہ فتنہ پھیلاتے آ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں۔ 160 سال میں 1,160,00,000 مرتبہ بحث و تکرار ہوئی اور سمجھا دیا گیا، لیکن پھر بھی سال کے 11 مہینے میں یہ سوال نہیں کریں گے، بس صرف رمضان میں امت محمدیہ کے آگے پھر سے وہی سوال لے کر تفریقہ و فتنہ پھیلائیں گے کہ تراویح میں 8 رکعت یا 20 رکعت ثابت کرو، آؤ بحث کرو، تکرار کرو، لڑو جھگڑو، وہ دلیل دیو یہ دلیل دیو، احادیث بس ایک دوسرے کے منہ پر مارو۔ سارا رمضان اسی بحث میں گزار دیں گے اور عید کے بعد سارے فتنے آنے والے رمضان تک اس موضوع پر خاموش ہو جائیں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں، مومنوں، ذرا غور کیجئے کہ آخر رمضان کی نماز تراویح ہے کیا جس کی رکعتوں پر یہ لوگ ہمیشہ فتنہ برپا کرتے ہیں۔ نماز تراویح نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ نفل، پھر کیوں اتنا اس پر بوال؟ نماز تراویح دراصل ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کی تمام راتوں میں ہر رات سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ یعنی وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور پابندی سے ادا کرتے تھے۔ سنت موقدہ اگر ہم 1 یا 2 بار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بار بار سنت موقدہ کو چھوڑ دینے کی عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ نماز تراویح عشاء کی نماز کے بعد سے سحر کا وقت ختم ہونے تک کسی بھی وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ یا گھر میں جماعت بنا کر یا پھر تنہائی میں اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح میں پوری قرآن مکمل پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر رکعت میں الحمد کے سورے کے بعد کوئی بھی ضم سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح پڑھنے کے پیچھے 2 اہم وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ رمضان کی خاص سنت موقدہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اس کے پڑھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2008 میں فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی ایمان اور نیت اجر و ثواب کے ساتھ رمضان کی رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2009 میں بھی بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں میں جاگ کر ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز تراویح پڑھی اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2012 میں فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی آدھی رات میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تراویح میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو اس نماز کا چرچا ہوا اور دوسری رات مسجد میں لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر نماز ادا ہوئی۔ دوسری صبح کو اس نماز کا اس سے زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ یہ نماز پڑھنے جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تراویح ادا کیے۔ چوتھی رات کو یہ عالم ہو گیا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی، لیکن اس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز تراویح کے لیے نہیں آئے اور صبح میں نماز پڑھ کر
लोगों से मुतवज्जे होकर शहादत के बाद फरमाए, अम्मा बाद, तुम्हारे यहाँ जमा होने का मुझे इल्म था, लेकिन मुझे खौफ इसका हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज ना कर दी जाए और फिर तुम इसकी अदायगी से आजिज हो जाओ। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1128 के हवाले से भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे काम को छोड़ दिया करते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका करना पसंद होता था, लेकिन वो इस ख्याल से उस काम को तर्क कर देते थे कि आपको देखकर सहाबा इकराम भी इस पर अमल करना शुरू कर दें तो इस तरह वो काम उन पर फर्ज हो जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की रातों में तरावी के अलावा वो इबादतें, वो नमाजें भी पढ़ते थे जो साल के दूसरे 11 महीनों की रातों में भी पाबंदी से पढ़ा करते थे, यानी नवाफिल व तहज्जुद की नमाजें। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1123 में फरमान है कि रमजान हो या कोई और महीना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 11 रकात नमाज पढ़ते थे। 8 रकात नमाज जिसे तहज्जुद कहा जाता है, जो रमजान और गैर रमजान में भी पाबंदी से पढ़ा करते थे, और 3 रकात जिसे इशा की वित्र कहा जाता है। तो इस हदीस पर इख्तिलाफ बर्पा करते हुए चंद हजरात कहते हैं कि ये 8 रकात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ा करते थे वो तहज्जुद नहीं बल्कि तरावी थी, जबकि इस हदीस में साफ तौर पर कहा गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान हो या गैर रमजान, रमजान का महीना हो या और कोई महीना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 11 रकात नमाज पढ़ते थे। तो जो लोग इस 11 रकात नमाज को तहज्जुद मानते हैं वो लोग साल के 12 महीने इसे तहज्जुद ही कहकर पढ़ते हैं, और रमजान में भी तरावी पढ़ने के बाद बाजमात 8 रकात तहज्जुद और 3 वित्र पढ़ते हैं। अब जो लोग इसे तरावी का नाम देते हैं वो सिर्फ रमजान में 8 रकात पढ़ते हैं और गैर रमजान में तरावी कहकर नहीं पढ़ते, जबकि अगर वो इस 8 रकात नमाज को तरावी मानते हैं तो उन्हें चाहिए कि हदीस को माने। हदीस के एतबार से रमजान के अलावा बाकी 11 महीनों में भी हर रोज इसे तरावी कहकर एहतमाम कर लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात हुस्न खूबी के साथ काफी लंबी रकातों के साथ नमाज पढ़ते थे। सजदे इतने तवील होते थे, इतनी देर तक सजदे किया करते थे कि कोई नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर उठने से पहले 50 आयतें पढ़ सकते हैं। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1134 से भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों के तवील होने का इतना वक्त पता चलता है कि सहरी खत्म करके फजर की नमाज शुरू हुए तक जितना वक्त होता है उतने तवील सजदे होते थे। तो रमजान की तरावी के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की हर रात की तरह रमजान की रातों में भी 8 रकात तहज्जुद पढ़ते थे। रमजान में तरावी के बाद तहज्जुद की 8 रकात तवील नमाज पढ़कर सो जाते थे, फिर उठकर 3 रकात वित्र पढ़ते थे। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2013 में फरमान है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1159 में भी जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़कर सो जाती और रात को उठकर तहज्जुद के 8 रकात पढ़ते, और रमजान हो या कोई और महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह नमाज कभी नहीं छोड़ते थे। यही नमाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में तरावी के बाद भी बड़ी पाबंदी से पढ़ा करते थे। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1141 में फरमान है कि जिस महीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रहते थे उस रात की इबादत और नमाज तो ऐसी पढ़ते थे कि जब चाहे पढ़ते जब चाहे सो जाते, यानी सोते फिर उठते, नमाज पढ़ते फिर सोते, फिर उठते फिर नमाज में ठहर जाते। तो ये थी अहदीस के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तरावी और नमाज तहज्जुद की बात, जिस पर बेवकूफ और खुद साख्ता आलिम लोग नमाज पढ़ने, अल्लाह की इबादत करने पर रकातों की गिनती पर बवाल मचाते हैं और 8 रकात या 20 रकात कहकर हर रमजान में फितना फैलाते हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी नमाज तरावी का मामला यही रहा।
صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2009 میں فرمان ہے کہ لوگ الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسے ہی رہا۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 2010 میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلے نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر اس کے بعد سے لوگ اپنے امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا شروع کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ بہتر ہے اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، آپ نے دیکھا کہ تراویح اور تہجد کا معاملہ کیا رہا۔ احادیث کے دائرے میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں، پھر بھی چند لوگ بس امت محمدیہ میں پھونٹ ڈالنے کی غرض سے قریب 160 سال سے ہر رمضان میں 8 رکعت یا 20 رکعت تراویح کا فتنہ پھیلاتے آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1130 میں فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کیا کرتے تھے کہ رکعت باندھ کر ٹھہر جائیں تو اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، کیسے راتوں میں عبادت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور آج کے یہ فتنہ انگیز خود ساختہ عالم لوگ امت محمدیہ کو رکعتوں کی گنتی میں الجھا کر رکھ دیے ہیں۔ ارے 8 رکعت ہوگی یا 20 ہوگی، تم ایک رکعت میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھو تو صحیح۔ اگر 8 کی بجائے کوئی 20 رکعت پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو کیوں کسی کے سینوں پر سانپ لوٹ جاتا ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اتنے احادیث دیا ہوں، ان احادیث کے حوالے سے اگر تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ پر عمل کرنا ہے، تمہیں ایمان اور نیت اجر و ثواب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نماز کے لیے کھڑا ہو کر اپنے اگلے تمام گناہ معاف کروانا ہے، تمہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، تو جتنا ہو سکے تم عبادت میں مشغول کیوں نہیں رہتے؟ جس کو 8 رکعت پڑھنا ہے 8 پڑھو، جسے 20 رکعت پڑھنا ہے 20 پڑھو، جسے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے 100 رکعت نماز پڑھنا دل کہہ رہا ہے تو 100 رکعت نماز نوافل پڑھو، جسے مسجد میں جا کر با جماعت پڑھنا ہے پڑھو، جسے 8 رکعت میں اٹھ کر گھر جا کے سو جانا ہے جاؤ، جسے گھر میں جماعت بنا کر تراویح پڑھنا ہے پڑھو، جسے اکیلے میں پڑھنا ہے تنہائی میں پڑھو۔ ارے پڑھو تو صحیح، کیوں 8 یا 20 رکعت کی گنتی میں امت کو اللہ کی عبادت سے بھٹکاتے ہو؟ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا ہے تو کم سے کم 2 رکعت اتنے طویل تو پڑھو جتنے طویل ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کم سے کم ایک سجدہ اتنا طویل تو کرو جتنا پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ کی عبادت جہاں کرنا ہے کرو، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، سنت موقدہ مکمل کرنا ہے، تو گنتی کی الجھن کیوں؟ لڑائی جھگڑا فتنہ اور سوال کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے جھگڑوں کے 8 یا 20 رکعتوں کے محتاج نہیں ہے، بلکہ تم اپنے گناہ معاف کروانے کے محتاج ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ عمل کا بوال مچا کر، اللہ کی عبادت کرنے والوں میں تفریقہ پھیلا کر، امت محمدیہ میں پھونٹ ڈال کر، تمہاری یہ فتنہ انگیز رکعتیں، تمہاری یہ انانیت کے سجدے، تمہاری یہ نمازیں سب تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ ارے تم کسی بھی عقیدے کے ہوں گے، کسی بھی فرقے کے ہوں گے، کسی بھی قبیلے کے ہوں گے، پہلے اپنے آپ کو ایک امہ تو مانو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو مانو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مان کر ایک دوسرے کے گلے لگو، ایک دوسرے کو اپنی اپنی مساجد میں اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دو،
جس کی عبادت اس کے ساتھ، جس کا عمل اس کے ساتھ، جس کے خبر کا جواب وہی دے لے گا، جو اپنے اگلے گناہ معاف کروا لینا ہے وہ کہیں بھی اللہ کی عبادت کر لے گا، اسے کسی خاص جماعت کی مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عمل پر سنت موقدہ کی گنتی میں کیوں امت محمدیہ میں ہر سال پھونٹ ڈال کر فتنہ برپا کر کے پاگلوں کی طرح وہی سوال کرتے ہو، یہ ثابت کرو وہ ثابت کرو کہہ کر یہ ثبوت دیتے پھرتے ہو کہ ابلیس تو بند ہو گیا لیکن تمہیں کام پر لگا کر گیا۔ رمضان میں ابلیس تمہیں ایسا کام پر لگا کر گیا کہ تم امت محمدیہ کی عبادتوں پر گنتی لگواؤ اور فتنہ پھیلاتے پھرو۔ اور دو اہم پوائنٹس بتا کر ختم کرتا ہوں کہ بعض لوگ کے لیے قرآن اور حدیث سے زیادہ سعودی عرب ان کے لیے دلیل ہے۔ سعودی عرب میں بیٹھے غیر ملکی شیخین جو یوٹیوب شریف پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ ان کے لیے دلیل ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں نماز تراویح پڑھائی ہے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو با جماعت تراویح پڑھائی گئی ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک سعودی عرب کے حرمین شریفین مکہ اور مدینہ شریف میں رمضان کی ہر رات 20 رکعت نماز تراویح ہی ادا کی جاتی ہے۔ ہر دور کے ائمہ سے لے کر بڑے بڑے مجدد و عالموں نے رمضان میں نماز تراویح پڑھنے سے نہیں روکا اور نہ مسلمانوں کو رکعتوں کی گنتی پر الجھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر 1440 سال سے حرمین شریفین مکہ و مدینہ میں جو رمضان میں تراویح پڑھائی جاتی ہے وہ 20 رکعت ہی ہے۔ 1170 سال پہلے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مہر لگا دی کہ رمضان کی تراویح کے 20 رکعت ہے۔ 1203 سال پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مہر لگا دی کہ رمضان کی تراویح کے 20 رکعت ہے۔ 1128 سال پہلے امام مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مہر لگا دی کہ رمضان کی تراویح کے 20 رکعت ہے۔ 1255 سال پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مہر لگا دی کہ رمضان کی تراویح کے 20 رکعت ہے۔ تو پھر گھٹیا قسم کے خود ساختہ عالم لوگ جسے ایک رکعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی طرح نماز ادا نہیں ہوتی، جو مسلمانوں کو تراویح کے لیے دعوت نہیں دیتے، لیکن رمضان میں ابلیس کی پیروکاری میں لگے رہتے ہیں اور ہر سال پاگلوں کی طرح وہی سوال دہراتے ہیں جو ان کے آبا و اجداد 160 سال سے امت محمدیہ میں پھونٹ ڈالنے کے لیے دہراتے آ رہے ہیں۔ اور میں تو کہوں گا کہ یہ لوگ کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا ہے کہ ان کے دماغ پر پردہ پڑ جائے اور یہ لوگ ہر رمضان میں تا قیامت ان کی نسل دل نسل پاگلوں کی طرح یہی سوال دہراتے پھرے کہ تراویح میں 8 رکعت یا 20 رکعت۔ میں یہ بات ہر اس شخص کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو نماز تراویح کو 8 رکعت مانتا ہے، بلکہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ہر رمضان میں تراویح کے 8 رکعت یا 20 رکعت کہہ کر سوال کرتے ہوئے امت محمدیہ میں پھونٹ ڈالتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں، سارا رمضان اسی بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑے میں گزار دیتے ہیں۔ امت محمدیہ سے گزارش ہے کہ ان کی چکروں میں مت پڑو، تم 8 رکعت پڑھو یا 20 رکعت پڑھو یا تم 100 نوافل پڑھو، اللہ تمہیں کوئی گناہ نہیں دے گا۔ بس تم جتنا ہو سکے رمضان کی عبادتوں میں ایمان اور نیت، اجر و ثواب کے ساتھ تراویح اور تہجد بڑی پابندی سے پڑھو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ خاص رمضان میں 1 کا 70 آفر ہے، یہ 8 یا 20 رکعت کے فتنوں میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ رمضان میں اپنے اگلے تمام گناہ معاف کروانے کی کوشش کرو، کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، پلک جھپکتے ہی جان نکال لوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کس بات کی لڑائی، کس بات کا فتنہ، کس بات کا اختلاف؟ بس جتنی چاہے عبادتوں میں مشغول رہو، تراویح و تہجد پابندی سے پڑھ کر اپنے اگلے تمام گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتے رہو۔ یاد رکھو، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حیات دی ہے، جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہے، جب تک تم زندہ ہو، شکر ادا کرو اور امت محمدیہ کو جوڑ کر رکھو، اور تمہاری عبادتوں سے تم بس اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔